کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ گلگت، سیلاب متاثرین کے لیے 4 ارب روپے کا اعلان۔ اگست کے آخر میں دوبارہ آنے کا وعدہ، کہا جب تک متاثرین اپنے گھروں میں آباد نہیں ہوتے آتا رہوں گا۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان سڑکوں کی بحالی کا کافی کام کر چکے، باقی پر کام جاری ہے۔ ارلی وارننگ سسٹم 7 سال سے کاغذوں میں ہی موجود ہے، جو ٹائم لائن دی ہے اس میں 1 گھنٹے کی تاخیر بھی برداشت نہیں۔ 100 میگا واٹ کا سولر منصوبہ رواں سال لگ جائے گا۔ وفاقی حکومت اپنے وسائل سے گلگت بلتستان میں دانی سکول بنائے گی۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین میں امدادی چیکس تقسیم کیے، گلے لگا کر حوصلہ بھی دیا۔ 4 ارب روپے اس کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں۔ جب تک کہ آپ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتے، میں یہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا۔ ایڈوانس وارننگ سسٹم یہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ 7 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور کاغذوں میں اب جو ٹائم لائنز دی ہیں اس میں 1 دن کی بلکہ 1 گھنٹے کی بھی اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ علیم خان صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ذمہ لگا ہے کہ وہ سڑکوں کی انہوں نے اس کی ریپیئر کافی کر لی ہیں، لیکن مزید انشاءاللہ دن رات اب وہ محنت کریں گے۔ میں نے 100 میگا واٹ کا سولر شمسی توانائی سے منصوبے کا میں نے اعلان کیا تھا، دانش اسکولوں کا ہم نے اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کا ماحولیاتی خرابی میں حصہ نہ ہونے کے برابر، مگر پھر بھی سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ گلگت بلتستان کے دورے میں حالیہ سیلاب سے نقصانات کا جائزہ لیا۔ مانسون بارشوں سے ملک بھر میں ہونے والے نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر ماحولیاتی تبدیلی کو ہدایت کی کہ نقصانات کو کم کرنے کے لیے حکمت عملی بنائیں اور فنڈز لے کر آئیں۔ عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان کا 1 روزہ دورہ، حالیہ سیلاب سے نقصانات، امدادی کارروائیوں اور بحالی کے کاموں پر جائزہ اجلاس۔ گورنر گلگت بلتستان اور وزیر اعلیٰ نے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا ملک بھر بالخصوص جی بی میں نقصانات پر مجھ سمیت پوری قوم غمزدہ ہے۔ عالمی ماحولیاتی خرابیوں میں حصہ انتہائی کم ہونے کے باوجود پاکستان کو شدید قدرتی آفات کا سامنا ہے۔ کلاؤڈ برسٹنگ سے جو تباہی ہوئی ہے، چاہے وہ دیامیر ہے، بابو سر ہے، گھانچے ہے اور دوسرے جو علاقے ہیں، پاکستان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں اس تباہی اور نقصانات کو فیس کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے شاہراہوں کی فوری بحالی اور امدادی کارروائیوں پر وزارت مواصلات، این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کی تعریف کی۔ نقصانات کے سروے اور مواصلاتی رابطے ترجیحی بنیادوں پر بحال کرنے کی ہدایت۔ کہا موسم کی پیشگوئی، امدادی تیاریوں اور قدرتی آفات سے نمٹنے کا جدید انفراسٹرکچر بنایا جائے۔ جہاں پر بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ان کے تدارک کے لیے منسٹر کلائمیٹ چینج کو پوری ٹیم کو واضح ہدایت دی ہے میں نے کہ وہ مہربانی کر کے اس کے اوپر کام کریں، فنڈز لے کے آئیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گلگت بلتستان میں 21 جولائی کے کلاؤڈ برسٹ کے باعث سیاحوں اور مقامی آبادی کو نقصان پہنچا۔ 600 سے زائد لوگوں کو ریسکیو کرنے کے ساتھ متاثرہ شاہراہوں کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ ریسکیو آپریشن کے لیے 5 خیمہ بستیاں قائم کی گئیں، جبکہ 10 ہیلی کاپٹر اور 2 C-130 طیاروں کی مدد سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء عبدالعلیم خان، امیر مقام عطاء اللہ تارڑ اور مصدق ملک بھی شریک ہوئے۔